سابق وزیر اعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج ایک ہی دن میں 2 عدالتوں میں پیش ہوئے۔ پہلے وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے پہنچے، جہاں انہیں سیشن جج آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دینے کے الزام میں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا ہے۔ آج اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو 1 ستمبر تک عبوری ضمانت دے دی، جبکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی نکالنے کے مقدمے میں بھی وہ سیشن کورٹ پہنچے اور سیشن کورٹ نے پولیس کو 7 ستمبر تک عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ اب پی ٹی آئی نے اس کیس کو خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً حکومت عمران خان پر بھرپور دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، اسی لیے پچھلے چند دنوں کے دوران عمران خان کے خلاف 19 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کارروائی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، جو ایف آئی اے کر رہی ہے یا کوئی دوسرے ادارے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے بتایا کہ پولیس نے بے بنیاد مقدمات درج کیے ہیں، ہم بے گناہی ثابت کریں گے، پولیس کو گرفتاری سے روکی جائے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے استفسار کیا کہ مقدمے کے مدعی کو دھمکی دی گئی۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کے مطابق جن افراد کو دھمکی دی گئی ان میں سے کوئی بھی کیس میں مدعی نہیں ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے پولیس پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھایا۔ عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ستمبر تک عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کی۔ اسی دوران اینٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں انہیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جی نیوز کے ممتاز نیوز اینکر شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہیں، جو اپنا بہت ہی مقبول پروگرام بی جی نیوز پہ ہوسٹ کرتے ہیں۔ شہزاد اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج خان صاحب کے لیے ایک بزی دن تھا، 2 بار وہ عدالتوں میں پہنچے ہیں اور خود انہوں نے حاضری بھی دی، اور 2 سیشن کورٹس ہیں، مطلب وہ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے، اور باقاعدہ وہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو ریلیف بھی ملا ہے اور پرومپٹ ریلیف ملا ہے۔ مگر ایک بار پھر ان کی کیمپین کا آج بہت اہم دن تھا۔ ایک جانب پوری دنیا میں خبریں ہیں، ملک کے اندر خبریں ہیں، جہاں پر حکومت کا جو یہ ٹیررزم والا کیس ہے، اس نے تو پورا جو حکومت کا کیس ہے اور جو پوزیشن ہے اس کو بری طرح سے ڈینٹ کیا ہے، اور آج خان صاحب عدالتوں میں جانا اور یہ وہ ان کی جو پولیٹیکل ان کی پوزیشن ہے وہ یقیناً مزید سٹرینگتھن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب، بہت ہی بے بنیاد کیس بنایا ہے، خاص طور پہ جو دہشت گردی کی دفعات ڈال دی گئی۔ یہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ ہمارے یہاں جو سخت قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا مس یوز کیسے ہوتا ہے، اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ماضی میں حکومتیں کر چکی ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر دہرایا جا رہا ہے۔ آپ یہ تو آرگیو کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو بات کی اس دن وہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ ٹون کے حوالے سے تو میرے خیال سے اتفاق ہے کہ تھوڑی سی ان کی جو ٹون تھی وہ تھریٹنگ ساؤنڈ کر رہی تھی، کہ جیسے کسی کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن جلسے میں انہوں نے وہ تقریر کی۔ لیکن کہیں سے بھی کسی بھی ماہر قانون کی نظر میں یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا۔ تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ ایڈوائس کس کی طرف سے آ رہی ہے، کیوں یہ کیس بنایا گیا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آج تو عبوری ضمانت ملی ہے لیکن یہ زیادہ عرصے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اسٹے کر بھی نہیں پائے گا۔ میری بات بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں ان سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نارملی تو چالان کے بعد ہم جاتے ہیں قواش کرنے کے لیے، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جو عبوری ضمانت ہمیں مل گئی ہے اس دوران ہی ہم جائیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اور اس کیس کو قواش کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کے کیسز بناتی آئی ہیں، اور کامران صاحب اس حوالے سے 2019 میں سپریم کورٹ کی ایک واضح ججمنٹ موجود ہے، 7 ممبر کی یہ ججمنٹ تھی جس میں ڈیفائن کیا گیا تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ کیس بنے گا کب۔ اس میں یہ کہا گیا تھا، جو اس کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کوئی سنگین جرم ہوا ہو جس کے ذریعے آپ دہشت پھیلانا چاہتے ہوں، تب جا کر آپ پہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقاریر ہوں یا پھر حکومت سے کہیں پہ مخالفت ہو تو یہ کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو ایک جو بات کر رہے تھے آج وہ جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا تو پھر یہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے اندر اس قسم کے ڈیسپریٹ میجرز لیے جا رہے ہیں؟ 20 ایف آئی آرز عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں، نااہلی چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو کالعدم غیر قانونی قرار دینا چاہتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب سی یہ پوری صورتحال ہے، اور وہ ملٹی فولڈز عمران خان کے ساتھ جو سمپتھی ویو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کئی ٹائمز وہ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، کسی کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کا جو فریم آف تھنکنگ ہے اور یہ
یہ کہاں پر یہ بن رہی ہے یہ تمام چیزیں جس پہ ہو رہی ہے؟ اور شاید آج جس طرح کی حکومت کی جانب سے کچھ خاموشی نظر آئی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کرنے پہ مجبور ہوئے اور ہم یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے حکومت کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ غلط فیصلہ دہشت گردی کا کیس بنا کے ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا آج بھی نیو یارک ٹائمز میں فرسٹ پیج پہ عمران خان کے جلسے کی تصویر تھی اور جو سٹوری تھی وہ اسی حوالے سے تھی، ان کی لیڈ سٹوری تھی، اور دنیا بھر کے اخبارات نے جو ہے ان کو کوریج دی ہے اس حوالے سے۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہے، میرے خیال سے تو ریاست نے اب فیصلہ کر لیا ہے دو چیزوں پہ، ایک یہ کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ اور عمران خان تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے کیونکہ میں مقبول ہوں، میں الیکشن میں یہ مجھے ہرا نہیں سکتے، اس لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنے تعلقات بہتر کر کے ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا پلان بن چکا ہے وہ ناکام ہو جائے، یا تعلقات بہتر کر کے وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا پلان بنا ہے اس کو وہ ترک کر دیں، وہ پلان ختم ہو جائے؟ کیا یہ تعلقات بہتر کر کے ممکن ہے اب بھی یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے عمران خان کے لیے۔ اور اگر جو کہ اب سوچ ہے پی ٹی آئی کے کیمپس میں کہ اب شاید معاملات جہاں پہ چلے گئے ہیں تعلقات بہتر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو پلان بن گیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہوگی، تو پھر عمران خان کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اور وہ یہ آپشن ہے کہ وہ لڑیں۔ ان کی پارٹی کے کچھ جو کلوز سرکل میں لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، اور عمران خان کی یہی سوچ ہے۔ یقیناً اس میں بہت سارا سب ریئلٹی کے اراؤنڈ یہ چل رہی ہے، جو حقیقت ہے اس وقت سیاسی اور جو زمینی حقیقتیں ہیں اس کی عکاسی بھی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہو رہا ہے نا جب پاکستان تباہ کن معاشی صورتحال سے گزار ہے۔ ہمارے پاس صرف ابھی آج عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں تک کے ریزروز ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، ہمارا پھر ایکسچینج ریٹ پھر سلپ ہو رہا ہے، ہم اپنے ایک بہت ترین سیلاب سے گزار ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، ہمارے پاس ایک فوڈ سیکیورٹی کا بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے ہیں، انہیں شیلٹر چاہیے، انہیں فوڈ چاہیے، اور اس دوران ہمارا یہ فیصلہ کس کا فیصلہ آئی ڈونٹ نو کہ جی عمران خان جیسے لیڈر کو جو کہ ہر انڈسپیوٹڈلی اس وقت مقبول ترین ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو بند کر دو، اس کو گرفتار کر دو، یہ سب چھوڑو پہلے یہ کر لو۔ یہ کوئی میتھڈ ان دا میڈنس بھی ہونا چاہیے نا۔ اس میں تو سب سے پہلے کامران صاحب سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو دوسرے غیر سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان کا طریقہ کار تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ یہی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جب آپ حرکت کرتے ہیں تو اس سے نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے، جس کے خلاف آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی آج بھی جو ہے بڑی پارٹی ہے، نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا، نااہل بھی کروا دیا، سزا بھی دلوا دی، تب بھی وہ پارٹی کے قائد ہیں، پارٹی کے اہم فیصلے وہی لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ یہ کرنے سے۔ میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو یہ اب سیکھ جانا چاہیے کہ جب بھی آپ اس قسم کے حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو آپ سیاسی وکٹم ہی بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص کو، اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ممتاز نیوز اینکر شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم بات کریں گے IMF پروگرام۔ اب رہ گئے ہیں چند روز، لیکن چند روز بھی پاکستان کے لیے بہت مہنگے پڑ رہے ہیں، بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور اس دوران ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اب مزید IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پاکستان کو اقدامات لینے ہیں، مزید مہنگائی ہوگی، مزید پیٹرولیم مصنوعات بڑھیں گے، بلکہ اب تو بات ہو رہی ہے کہ زرعی شعبے میں بھی ٹیکس لگے گا۔ اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اگلے ہفتے IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے بعد پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط جاری ہو جائے گی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ IMF پروگرام شروع ہو جائے گا، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ آئندہ ہفتے تک ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے IMF کی ہر شرط پاکستان کو ماننی تھی، جو اس نے مانی ہے، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ تحریری طور پہ خط، جس کو لیٹر آف انٹینٹ بھی کہتے ہیں، سائن کر کے IMF کو بھیج دیا ہے، جس کی تفصیلات سامنے ہیں اور جس کے مطابق پاکستانی سننے اور تیار رہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، عوام پر اضافی ٹیکسز کی ایک نئی آفت سامنے آنے والی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے IMF کو پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے کی حامی ہم پہلے بھر چکے ہیں۔ IMF کو اس بات کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ اگر مالی سال کے پہلے کوارٹر میں پاکستان اپنے محصولات کے ٹارگٹس حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو زرعی شعبے کی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے IMF کو تحریری طور پر بتا دیا گیا ہے کہ زرعی ادویات، کھاد
اور ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس عائد کر دیا جائے گا، جس سے 150 ارب روپے کا ریونیو مل سکے گا۔ لیکن دوسری جانب یقینی طور پر اس عمل سے کاشتکار اور زرعی شعبے کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا، جو اس سال غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی بدحال ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت گندم کی شارٹیج آ گئی ہے اور اگلے سال گندم کاشت کرنے میں بہت بڑے پرابلم ہے۔ سب سے بڑا پرابلم کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یعنی کہ ڈی اے پی اگر 14,000 روپے کی کاشتکار کیسے خریدے گا۔ بجلی کا یونٹ آپ سن کے حیران ہوں گے، آج ہمارے یونٹ کا ریٹ ہے کسی کو 40 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو 200 روپے یونٹ اس مہینے کا پڑا ہے جی۔ یعنی ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، کاسٹ آف پروڈکشن ہر لحاظ سے بڑھ گئی، لیبر چارجز بڑھ گئے، پھر اب ہمارے انپورٹس کے اوپر یعنی کہ کھاد کے اوپر اور ٹریکٹر وغیرہ کے اوپر، پیسٹیسائڈ کے اوپر جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے۔ اگر یہ لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو تحریری یقین دہانی کرائی گئی ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کی ایک تفصیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کا سادہ سا فارمولہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں۔ حکومت نے اسی فارمولے پر عمل درآمد کرنے کی خاطر عالمی مالیاتی ادارے کو لکھے گئے خط میں مالی وسائل بڑھانے اور اخراجات کم کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ آمدن کا بہترین ذریعہ تیل مصنوعات پر ٹیکس ہے، اس لیے حکومت 1 جنوری تک فی لیٹر پیٹرول پر پی ڈی ایل موجودہ 20 روپے سے 50 روپے تک بڑھانے کا وعدہ کر چکی ہے۔ اسی طرح ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی موجودہ 10 روپے سے بڑھا کر 1 اپریل 2023 تک 50 روپے فی لیٹر کرنے کی گارنٹی بھی عالمی مالیاتی ادارے کو دی جا چکی ہے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سرکار نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ اگر مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں آمدن ہدف سے کم رہی تو فکر نہ کریں، ہم تیل مصنوعات پر فوری 10.5% جی ایس ٹی نافذ کر دیں گے، اور اس شرح کو 17% بڑھانا ہوا تو یہ کام بھی اسی مالی سال میں کر دیں گے۔ یاد رہے کہ حکومت تیل مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی 2.5 سے 5% پہلے ہی کر چکی ہے۔ اگر خام تیل اور ڈالر کی قیمت اسی سطح پر برقرار رہتی ہے اور پیٹرولیم لیوی کے ساتھ خدا نخواستہ 10.5% سیلز ٹیکس لگانے کی نوبت آئی تو جس پیٹرول کی قیمت آپ آج 234 روپے لیٹر ادا کر رہے ہیں، یہی پیٹرول 1 جنوری کو کم از کم فی لیٹر 290 روپے ہو سکتا ہے۔ آمدن کم رہنے کی صورت میں حکومت زرعی شعبے پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اس وقت ڈیب کی بوری کی قیمت 14,700 روپے ہے، جس پر سیلز ٹیکس لگا تو اس کی قیمت 17,200 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹریکٹر جو آج 27 لاکھ روپے کا کاشتکار کو مل رہا ہے، یہ ٹیکس لگنے کے بعد 31.5 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اسی طرح کیڑے مار ادویات پر ٹیکس لگنے کی صورت میں کاشتکار کے لیے فی ایکڑ ادویات کا خرچہ 2,000 سے بڑھ کر 2,350 روپے تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف مراد کے مزے لوٹنے والے ایکسپورٹر سن لیں کہ حکومت قومی خزانے پر بوجھ بنی غیر ضروری مراد ختم کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط میں سرکار نے قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ اور ایمنیسٹی متعارف کرانے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ آج وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے پاکستانیوں سے صاف صاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 1 ماہ کے امپورٹ بل کے برابر زر مبادلہ ذخائر رہ گئے ہیں۔ بجٹ خسارے کے پیش نظر مہنگا تیل خرید کر عوام کو سستا نہیں دے سکتے۔ شور شرابہ ہو کچھ ہو، ہمیں بہرحال یہ کرنا پڑے گا۔ اسی موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمیں پھر جوائن کر رہے ہیں جناب عابد قیوم سلہری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی، معاشی امور کے ماہر بھی ہیں۔ عابد قیوم سلہری صاحب فرمائیے گا، حالانکہ اب اور آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ میں 1 ہفتہ ہے، اس کے بعد شاید 5-6 دن اور ہیں کہ خیر پہلی قسط سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پروگرام ریسٹور ہو جائے، گیٹ گوئنگ ہو جائے، بورڈ سے اپروو ہو جائے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھاری پڑ رہا ہے، ایک دن کی ہمیں خیال کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے ہم نے جو آئی ایم ایف کو اپنا ایل او آئی یا جو ہم نے اپنا جو تحریری ان کو رضامندیاں بھیجی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں۔ حکومت کچھ بھی ہو اس سے بہرحال اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے اس کی جتنی بھی غیر مقبولیت بڑھتی چلی جائے۔ جی، ایک اس میں جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ کی میٹنگ منڈے کو ہو رہی ہے، یہ ویکنڈ اس میں نہیں آ رہا، ورنہ جو 3-4 روز اس پہ مزید گزر جاتے۔ تو اس کا جو عموماً پروسیس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ منڈے کی رات کو یا ٹیوزڈے تک اس کے منٹس آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اسی ہفتے میں جو ورکنگ ڈیز ہیں ٹرانچ وصول ہو جائے گی۔
اس ٹرانچ کے آنے سے کم از کم جو ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑے سے اس میں پازیٹیوٹی آتی ہے، اور جو لیٹر آف کمفرٹ ملتا ہے اس کے نتیجے میں جو دوست ممالک اور جو باقی ہمارے ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں ان کی طرف سے مزید پیش رفت ہوگی جو انفلوز میں، تو وہ تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ حکومت کو مل رہی ہوگی ایٹ لیسٹ جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پنچ کریں گی عوام کو، اور عوام سے اور حکومت دونوں کو پنچ کر رہی ہوں گی. جو فیول سرچارج جو ایڈجسٹمنٹ ہے جو 1.7 ملین کنزیومر کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ تقریباً اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ 50 ارب کے قریب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ باقی وہ جس کو صاحب ثروت کنزیومر کہا جا رہا ہے یا جو 200 یونٹ سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، کیا یہ امپیکٹ ان سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یا اس کے لیے کوئی اگین ٹیکسیشن میئر جو ہیں وہ لینے ہوں گے. لیکن میں داد دوں گا یہاں پہ میڈم عائشہ پاشا صاحبہ کی صاف گوئی کو. اسی طرح کی کمیونیکیشن اس وقت ہمیں عوام سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بتا سکیں بجائے اس کے کہ کوئی الوژن دیں، بتا سکیں کہ کس طرح کے حالات میں کھڑے ہیں اور کس طرح کا اس وقت ہمیں میئر جو ہے وہ لینا. ایک کانٹرڈکشن بھی ہے نا، دیکھیے تضاد بھی ہے سلیری صاحب کہ ایک جانب تو آپ یہ جو صاحب ثروت ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک جرم ہے، لیکن چلے اس حالات کا تقاضا ہے بالکل ٹھیک اپنی جگہ، مگر دوسری جانب آپ جو شعبے ٹیکس نام کو بھی نہیں دیتے ان کو پھر برائے نام ٹیکس لگاتے ہیں، پھر برائے نام اس علامتی ٹیکس کو بھی واپس لے لیتے ہیں. پھر آپ جو اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی شرط لگاتے ہیں کہ ایک چلیں آپ اگر 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی کچھ خریداری یا کوئی ٹریڈ کریں گے تو آپ شناختی کارڈ دیں گے، آپ وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. تو یہ تو بات سمجھ سے بالاتر ہے نا، یہ کہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. چلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ لائف لائن جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو مزید ایک چھوٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جب آپ کے 60% ہو تو پھر آپ کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. بٹ اینی ویز جو ٹیکس نہیں دے رہے شعبے انہی کو مزید راحت فراہم ان کی جاری رکھنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا. جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں، لیکن اور اس میں ایک اور جو میں بتا دوں جو ان ایکشن FBR کی جانب سے ہے، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. I'm sure کہ آپ کراچی میں بھی اس کو ناظرین یا باقی شہروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے 5 اسٹار ہوٹل بھی اسلام آباد میں شامل ہیں، جب آپ بل پے کرتے ہیں آپ تو 17% ڈیوٹی دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو FBR کے جو پوائنٹ آف سیل کی رسیٹ ہے وہ نہیں دی جاتی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صارف کی جیب سے تو وہ 17% ٹیکس نکل گیا، لیکن وہ FBR کو پہنچا یا نہ پہنچا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس طرح کے لوپ ہول جو ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، اور اس الیکشن ایئر میں اور اس پولیٹیکل پولرائزڈ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں شاید حکومت سے بہت بڑے ان چیزوں پہ ایکشن کی توقع جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز ہے سلیری صاحب، یہ جو LOI کے اندر ایک چیز ہے جو کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ کسی حد تک ایک بہتری کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے بھی حالات بہت ہی سازگار نہیں ہیں. اور وہ یہ کہ جو ایگریکلچر کے سیکٹر کو ہمارے ہاں مراعات ہیں یا سبسڈیز ہیں، اور خاص طور پہ فرٹیلائزر سبسڈیز، اپیرنٹلی اس کو حکومت نے کچھ اب پنکچر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو LOI بھیجا ہے IMF کے مطالبے پر، اب اس شعبے کو بھی کسی انداز کا کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو فرٹیلائزر کو ایک بہت بڑی سبسڈی ہے اس کو بھی جو ہے یہ کچھ ڈائلیوٹ کریں گے. یہ دیکھیں جو ویٹڈ کاسٹ ایوریج والا جو گیس کا تھا فارمولا کہ اگر آپ امپورٹ کر کے گیس اور جو قدرتی گیس اس کا کوئی ایوریج بنا کے اس کا ریٹ چارج کریں، اس کے بعد جو فرٹیلائزر کا شعبہ اسپیشلی یوریا کا شعبہ ہے اس میں شاید ہم دیکھیں گے کہ جو سبسڈی ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہوگی، یا اس کے لیے جو گیس کی ایک خاص قیمت تھی وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہوگی. اور یہ اسپیشلی جس طرح کا گیس کا کرائسس یورپ میں اس وقت آنے کی توقع ہے سردیوں میں، اس میں پاکستان کے لیے گیس کا حصول جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. اس وقت جو ایک چیز جہاں پہ کہ شاید پاکستان پالیسی نیگوشیشن میں جائے وہ سیلاب کی تباہ کاری ہیں. سیلاب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب اور اس میں جو KP کے بعض اضلاع ہیں وہاں پہ
جو تباہ کاریاں اور جو ایمرجنسی ہو رہی ہے اس وہاں پہ حکومت شاید کچھ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی کہ وہاں پہ جو سپینڈنگز ہیں ان کو ایگزمپٹ کروایا جا سکے پالیسی سلپیج سے، جیسے کہ کووڈ میں ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلیحی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویسے تو سندھ میں سرکاری محکموں کے دوران اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات اور اس کے حوالے سے ایک ریس ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے 14 سالہ دور اقتدار میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غضب کرپشن کے اور بے بہا کرپشن کے بے پناہ ریکارڈ بنائے ہیں، اور یہ عمل جاری رہتا ہے، کبھی نہیں تھمتا۔ اس وقت بھی اندرون سندھ میں بارشیں ہیں، سیلاب ہے اور ایک تباہی مچی ہے اور مچی ہوئی ہے، مگر سندھ کی کرپٹ مافیا کی نگرانی میں کرپشن کا یہ انتہائی منظم نیٹ ورک مسلسل پوری قوت سے پوری رفتار سے کام رہا ہے، جس میں ایس بی سی اے کے ساتھ مختلف صوبائی محکمے، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا نے اب دوسرے محکموں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ سندھ کے اداروں کے اس گٹھ جوڑ نے کراچی میں ایک پٹا سسٹم کے تحت غیر قانونی تعمیرات اور کرپشن کا بازار کرم رکھ کر رکھا ہے۔ کام جائز ہو یا ناجائز، سسٹم کو نوٹوں سے بھرے تھیلے اور بغیر کسی منصوری کے 100% غیر قانونی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نوٹوں کے تھیلے پہنچا دو، کام ہو جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپٹ مافیا اب اس وقت رہائشی بلکہ ایمنٹی پلاٹ تک پر کمرشل تعمیرات کروا رہی ہے، اور یہ دھڑلے سے کام ہو رہا ہے۔ ریزیڈینشل پلاٹ ہو، کمرشل پلاٹ ہو، یہ کام جاری ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا احکامات، اس کے آرڈرز، اس کے فیصلے ایک کھلے عام مذاق بن گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان فی الحال اس معاملے پر بھی خاموش ہے۔ اس کی حکومتولی، توہین عدالت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 22 جنوری 2019 کو اپنے حکم نامے میں کراچی میں رہائشی اور رفائی پلاٹس پر کمرشل تعمیرات، یہ کمرشل استعمال کے لیے کنورژن پر مکمل پابندی لگائی تھی، ٹوٹل بین تھا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت تمام بلدیاتی اداروں کو پابند کیا تھا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کے تحت جو زمین جس مقصد کے لیے مخصوص کی گئی ہے وہ صرف اسی استعمال میں لائی جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ رہائشی یا ایمنٹی پلاٹ کی سے کسی بھی کنورژن پر نظر ثانی کی جائے، جو پہلے بھی ہو چکی ہے ان کا تبدیل شدہ جو استعمال ہے اسے بحال کیا جائے، یعنی کہ اوریجنل جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی میں رہائشی پلاٹ، ریزیڈینشل پلاٹس پر ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز کی تعمیرات کا کوئی پلان منظور نہ کرے، بلکہ پہلے دی گئی ایسی تمام منظوریوں کو، پہلے دی گئی ہوئی ایسی تمام منظوریوں کو بھی ریویو کرے، نظر ثانی کرے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ایس بی سی اے نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اکھیڑ دی ہے، کرپٹ مافیا کو پیسے بنانے ہیں، اس لیے یہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ ہو، اس کی کسی حکم کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ ہر کام کی رشوت کا دام مقرر ہے، اور ایس بی سی اے کا پٹا سسٹم دھڑلے سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے کی رشوتیں یہ سسٹم اوپر تک پہنچاتا ہے۔ موجودہ ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو کنورٹڈ پلاٹس پر کمرشل بلڈنگز کے نقشوں کی منظوری کے نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں رہائشی اور ایمنٹی پلاٹ پر بلند و بالا غیر قانونی تعمیرات کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ یہ صورتحال ہے گو کہ اس حوالے سے جو حکومت سندھ کے بڑے ہیں اور ان کو اس بارے میں علم ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، متعدد بار اس حوالے سے جو وزیر بلدیات ہیں جناب ناصر حسین شاہ وہ اس کی آگاہی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر منوعن عمل ہوگا، مگر لگتا ہے کہ یہاں پر شاہ صاحب کے بھی کے پر جلتے ہیں، اور جو یہ سسٹم ہے وہ شاید شاہ صاحب کے قابو سے بالکل باہر ہے، یا ان کے اوپر کا کوئی سسٹم ہے۔ پورے کراچی میں
جہاں جہاں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا پورا ایک تفصیل بنائی گئی ہے اور وہاں پہ آپریشن کیے جائیں گے اور اس پر سخت کارروائی کی جائے گی. چیف منسٹر سندھ نے اس میں بہت زیادہ سخت اقدامات کیے ہیں اور قانون بنائے ہیں تاکہ نہ صرف یہ کہ جو بنا رہا ہے اس کو سزا ملے گی بلکہ جو اس علاقے کا انچارج ہے, بلڈنگ کنٹرول ہو یا دیگر ادارے ہوں, ان سب پر بھی ایکشن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ملوث ہونے کے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ایک سخت ایکشن ہوا تھا, بہت سارے سینئر افسران کو سسپینڈ کیا گیا تھا جن کی مکمل انکوائری ہوئی ہے, جن میں جو انوالومنٹ تھی جن کی اور جو ایک عادی اس میں رہے ہیں ان کو نوکریوں سے بھی نکالے جانے کی وہ کمیٹی نے سفارشات کی ہیں اور ان کو برطرف کیا جائے گا اور ان کو سزائیں علیحدہ سے دی جائیں گی. شہر میں بہت زیادہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, تو جو چیف جسٹس صاحب کے احکامات ہیں ان پر من اور عمل کریں گے. محترم ناصر حسین شاہ صاحب کی یقین دہانیاں, ان کے عزائم اپنی جگہ ہیں اور اگر اس پہ منوعاً عمل ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. مگر شاید شاہ صاحب آج کل سیلاب میں بہت زیادہ مصروف ہیں, وہاں کی تباہی میں شاید وہ کچھ زیادہ مصروف ہے. حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ یہ ان احکامات کی اور آپ کے ان عزائم کی اور وعدوں کی قطعی کوئی قدر نہیں ہے, کسی قسم کی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. کراچی بھر میں جو ٹاؤنز ہیں, چاہے وہ جمشید ٹاؤن ہو, گلبرگ ہو, لیاقت آباد ہو, گلشن اقبال ہو, ناظم آباد ہو, ناظم آباد ہو, صدر ہو, کلفٹن ہو, غیر قانونی تعمیرات کا جنگل ہے, ہر جانب جنگل ہے. اور جب چاہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, ابھی بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. محتاط اندازے کے مطابق صرف پچھلے 6 مہینے میں کراچی میں ان 8 علاقوں میں 80 گز سے لے کے 2000 گز کے پلاٹس پر ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز اور پورشنز اور غیر قانونی تعمیرات کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے. ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انلیگل بلڈنگز جو ہیں وہ ان علاقوں میں صرف پچھلے 6 مہینے کے اندر چلی ہوئی جو نے وہ ہزاروں کی تعداد کو ہزاروں کو چھو رہی ہے اور ہر بلڈنگ پر جو ہے وہ رقم دی جا رہی ہے اور ہر بلڈنگ کی جو رقم ہے, جو سودا ہے, وہ کھلے عام ہو رہا ہے. تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے منہ دیکھ رہے ہیں اور کرپٹ مافیا مبینہ حکومتی سرپرستی میں منمانی کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے 2.5 سال قبل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کرپٹ افسران کو نکالنے اور ادارے کا اثر نو انتظامی ڈھانچہ ترتیب دینے کا بھی حکم دیا تھا, لیکن اس حکم کو بھی سندھ حکومت نے ہوا میں اڑا دیا ہے. مگر سسٹم کا سکہ چل رہا ہے, ایک ہی نظام چل رہا ہے اور وہ سسٹم کا نظام ہے اور وہ شاید ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی دسترس سے باہر ہے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے یہ بہت عمدہ اس پہ یہ انویسٹیگیشن کی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ معاملات تو بہت بار یہ چیزیں آ چکی ہیں سپریم کورٹ میں, تو شاید ان گنت اس سلسلے میں آرڈرز ہیں اور سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہ جہاں کنورژنز ہوئے ہیں اور جہاں پر ایمنٹی پلاٹ کو, ریزیڈنشل پلاٹ کو کمرشل کر دیا گیا ہے, وہ کام چل رہا ہے. دوسری جانب تو ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں عمارتیں ہیں جو بن رہی تھی اور بن رہی ہیں شہر بھر میں, جس کی کوئی اپروول نہیں ہے, کوئی بلڈنگ کنٹرول میں کوئی کاغذ نہیں جاتا, مگر یہی ادارہ ان تمام اس مافیا کو اجازت دیتا ہے کہ وہ انلیگل عمارتیں بنتی رہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا رہتا ہے ہر لیول پر. اور یہ عمل آج بھی جاری ہے اور وہ جو صفائی ہونی تھی اور جو لوگوں کو اس سلسلے میں اقدامات ہونے تھے جن کے خلاف, اس کرپٹ مافیا کے خلاف, یہ سب اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. جی خان صاحب, بالکل یہی صورتحال ہے. آپ نے ذکر کیا, سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں غیر قانونی تعمیرات کیا تو وہ بڑے دھڑلے سے جاری ہیں. آج اس سلسلے میں ڈی جی ایس بی سی اے جو ہے محمد اسحاق کھوڑو صاحب کے پاس گیا تھا, ان سے ملا تھا اور ان سے ساری صورتحال پہ ان کا موقف بھی لیا. تو ایک اہم بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ شہر کے اندر یہ جو اتنی ساری غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور کھلے عام ہو رہی ہیں, کیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں بالکل تعمیرات ہو رہی ہیں, ہمارے علم میں بھی آتا ہے اور اس تعمیرات کے پیچھے کچھ تو ہمارے افسران بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جب ان سے یہ بات, یعنی کہ یہ اہم بات ہے کہ ڈی جی صاحب جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہ ساری چیز آپ کے علم میں ہے تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں نے تو تقریباً 50 افسران کو معطل کیا ہے, لیکن حکومت سندھ نے 2 مہینے پہلے, تقریباً 2.5 مہینے پہلے کچھ کمیٹیاں بنا دی ہیں.
یعنی کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ہیں اور سب ڈویژن لیول پر اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ہیں، اور اس کے علاوہ ڈویژن لیول پر کمشنر کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی ہے جو ان کمیٹی کو اوورسی کرے گی، مانیٹرنگ کرے گی. اس میں ایس ایچ پیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، اور اس کے علاوہ جو ڈویژن لیول پہ اس میں ایڈیشنل آئی جی، ڈی جی، ایس پی سی اے ہے. تو ان کمیٹیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ ڈیمولش کریں گی، اور اگر کوئی غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں کوئی افسر ملوث ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں موجود ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو ان کے ذمہ داری ہم سے زیادہ کمیٹی میں آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ مطلب جس کا کام ہے وہ کام کرے، جو وہ کام نہیں کر رہا تو اس کے خلاف کارروائی ہو، وہ لوگوں کے خلاف کیسز بنے، وہ گرفتار ہو. یہ کیا یہ کمیٹیز اور یہ جس میں ایک پولیس والا بھی ہے، اس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور اس کے باوجود چپے چپے میں بن رہی ہے، تو کیا یہ اب کئی محکمے مل کے کھا رہے ہیں اور پھر یہ بنوا رہے ہیں یہ غیر قانونی تعمیرات؟ جی خان صاحب دیکھیں نا، اگر یہ صورتحال ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے، وہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے کہ اس میں مختلف محکمے شامل ہیں، تو یقیناً اگر وہ کارروائی نہیں ہو رہی، وہ یہ سارا کام ہو رہا ہے تو اس سے تو ظاہر یہی ہو رہا ہے. اور یہ کمیٹیاں جو بنائی تھی، مگر کھوکر صاحب اگر یہ اتنی ساری محکمہ سندھ کی کمیٹیز ہیں تو ان کی تو سب سے بڑی سرپرستی اور جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو ان کے سب سے بڑے جو ہیں وہ تو چیف منسٹر ہیں، پھر بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری ہے. تو چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کیا کر رہے ہیں اگر یہ اس طرح کا کاروبار جو ہے پورے شہر کے اندر ہو رہا ہے اور جس میں کئی ادارے ملوث ہیں، اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو ظاہر ہے اس کی اینکر ہے، مگر یہ تمام ادارے بھی تو ہے نا، تو یہ چیف سیکرٹری کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی خان صاحب، یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ چیف سیکرٹری نے بنائی تھی. محمد سہیل راجپوت صاحب جو اس وقت چیف سیکرٹری ہیں، اس کے دستخط ہے اس نوٹیفیکیشن پہ. میں نے معلومات جب کی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ چیف سیکرٹری کو بڑے پیمانے پر جب شکایات ملی کہ شہر کے اندر یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں تو ان کو اور کوئی حل نہیں نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ڈپٹی کمشنر پولیس والے ان کو میں انوالو کروں تو وہ اس ساری چیز کو روکیں. لیکن عملی نتیجہ نکلا ہے کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بات کی کنورژن کی کہ جی کنورٹیڈ پلاٹ جو ہے آلریڈی جس پہ اب یہ دوسرا معاملہ ہے نا جس پہ کہ یہ ریزیڈنشل اور ایمنیٹی پلاٹس اور یہ رفائی پلاٹس، یہ سارے یہ جو ہمارے پاس جو ہماری جو معلومات ہے وہ یہ کہ یہ تو ہر صورت میں بند ہونے ختم ہونے تھے. ماضی میں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، فیصلے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کنورژن ہو رہی ہے ان پلاٹس پہ اور تعمیرات کے لیے پلانز اپروو ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے خان صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیشن کی. اچھا، ہم نے جب اس کو اسٹڈی کیا ہے سپریم کورٹ کا، یہ 22 جنوری 2019 کا آرڈر ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف نئی کنورژن نہیں ہوگی لیکن جو پرانی کنورٹیڈ پلاٹ ہے ان پر بھی ریویو کیا جائے گا، اور ان کنورٹیڈ پلاٹس کا اگر بلڈنگ پلانس اپروو ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ریویو کیا جائے گا. اور یہ کہا گیا کہ ایس بی سی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوریجنل ماسٹر پلان کے مطابق شہر کے اندر بلڈنگوں کو لائیں، اگر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل سے ہم نے ایک اوپینین لیا، اس اوپینین کو پھر لا ڈپارٹمنٹ نے انڈورس کیا، پھر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈورس کیا، اور انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین صرف جو ہے نا نئی کنورژن پر ہے، پرانیوں پر نہیں ہے. تو اچھا، جب ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو پڑھا، اس اوپینین کو پڑھا، تو اس اوپینین میں صرف آدھا حصہ سپریم کورٹ کا، صرف وہ حصہ کوٹ کیا گیا ہے آرڈر کا جس میں نئی کنورژن پر بین ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ پرانیوں پر ریویو کرنا ہے، پرانی کنسٹرکشن گرانی ہے، اس کو تو انہوں نے ریفلیکٹ ہی نہیں کیا. اپنے جو اس کا اوپینین ہے اس میں ریفلیکٹ ہی نہیں کیا، اور اس میں لاڈ بار نے آنکھیں بند کر دی، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے آنکھیں بند کر دی. یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ جب کسی کو اپنے پرانے اس گورکھ دھندے میں داخل ہونا ہو، اب ہم صرف اس معاملے کی بات کر رہے ہیں، غیر قانونی تعمیرات تو جاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے، 80 گز پہ، 200 گز پہ، 300 گز پہ، 400 گز پہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، متعلقہ بلڈنگ کنٹرول والے جاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ کام چلواتے ہیں، وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو کنورژن ہوتا ہے یہ تو پورے ادارے میں جاتا ہوگا، پلان اپروو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کیا کوئی ایک نظام جس کو سسٹم ہم کہہ رہے ہیں، وہ پورا کوئی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تحت پھر وہ سسٹم کیسے گھوم رہا ہے؟ ویسے تو ہم نے سسٹم کی پہلے نشاندہی کی ہے، اب ہم نے سنا ہے کہ سسٹم کے نئے نئے کردار ہیں. جی خان صاحب، یہ جو پٹا سسٹم ہے اس کی ڈیفینیشن
کی ہے. حکومت سندھ کی اپنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تھی جو سابق چیف سیکرٹری نے بٹھائی تھی اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں. اس نے اس پٹا سسٹم کی تشریح کی ہے. اس نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا کہ SPCA کے پورا نظام پٹا سسٹم کے تحت چلتا ہے. اس پٹا سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ افسران ہوتے ہیں یا کچھ باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف علاقے ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں کہ ان کو ہر ماہ اتنے پیسے اوپر پہنچانے ہیں اور وہ اپنے علاقے بادشاہ ہوتے ہیں. یعنی ان کی مرضی ہوتی ہے جو بھی کنسٹرکشن کرائے جو جس کو گرائے. یہ ایک سیکنڈ یہ سرکاری رپورٹ میں ہے, یہ حکومت کی اپنی رپورٹ کی یہ فائنڈنگ ہے. جی خان صاحب یہ حکومت سندھ کی اپنی رپورٹ کی فائنڈنگز ہے جس کا ابھی حوالہ دے رہے تھے اپنے ناصر حسین شاہ صاحب اپنی سوٹ میں, اور انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے اور کارروائی ہوگی. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ویجیلنس کمیٹی کی رپورٹس آتی ہیں کہ یہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا جاتا ہے, اس کی بیس پر بلیک میل کیا جاتا ہے, اور جتنی بھی ڈیمولیشن ہوتی ہے وہ کاسمیٹک ہوتی ہے, اور جتنی بھی کاسمیٹک ڈیمولیشن ہوئی ہے وہ 100% بحال ہو گئی ہے. اس وقت یہ جو پٹا سسٹم ہے اس کے جو کریکٹر ہے اس میں ایک میمن صاحب بتایا جا رہا ہے جو باہر کا آدمی ہے, کیونکہ وہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہیں بھی تو ہم اس کا نام لینا مطلب مناسب نہیں, لیکن 2 نام جو ہیں نا وہ ریکارڈ پہ آئے ہیں. ایک سابق ڈائریکٹر ہے معطل ڈائریکٹر ہے جمیل میمن, اور ایک ہے شہزاد آرائی بلڈنگ انسپیکٹر ہے. ان کے خلاف آباد نے کمپلینٹ کی سابق چیف سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں غیر قانونی تعمیرات کرا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھو کر ہمارے ساتھ تھے. اندھیر نگری چوپٹ راج, ایک جانب سندھ سیلاب کی وجہ سے ڈوب رہا ہے, اندرون سندھ تباہی مچی ہے, دوسری جانب یہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں ہیں جو کام کر رہی ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی عمارت میں اور اطراف میں. کمرشل بریک سے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں سیلاب اور بارش, اور خاص طور پہ اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب میں بھی تباہ کل صورتحال ہے. اندرون سندھ کی بھی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پر قیامت کا سما ہے. ان تمام امور پر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ساؤتھ پنجاب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بارشوں اور سیلابی ریلوں نے پاکستان کے طول و عرض میں تباہی اور کی ایک نئی داستانیں رقم کی ہیں. بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے تہس نہس ہو گئے ہیں. اگرچہ ملک میں اوسط بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے, حکومتی بد انتظامیوں اور نااہلیوں کے باعث سینکڑوں اضلاع سرکاری طور پر آفت زدہ قرار دیے جا چکے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آج کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پچھلے 30 سال کے دوران مانسون سیزن کے دوران اوسطاً 129 ملی میٹر بارش ہوتی تھی, جبکہ اس برس اب تک 352 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے. سب سے زیادہ بارش سندھ میں ہوئی ہے جہاں 118 ملی میٹر اوسطاً بارش ہوتی تھی, لیکن اس سال اب تک 633 ملی میٹر برسات ہو چکی ہے. اس طرح بلوچستان میں جہاں اوسطاً 58 ملی میٹر بارش ہوتی تھی وہاں 277 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے. یقیناً سندھ کے 23 اضلاع تقریباً پورا بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. جنوبی پنجاب میں سیلاب سے تباہی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بارش قدرتی آفت بن کر آئی, سندھ میں سیلاب انتظامی نااہلی کا شاخسانہ بنا, جبکہ بتایا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں مقامی سرداروں اور جاگیرداروں نے سیلابی ریلوں کا رخ موڑا اور اس مبینہ ہٹ دھرمی نے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا ملیا میٹ کر دیا ہے. اس وقت بھی راجن پور کا پورے پنجاب سے راستہ منقطع ہے. کوہ سلیمان سے بھرے ندی نالوں میں جنوبی پنجاب میں کس طرح کی قیامت ڈھائی ہے, اس بارے میں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے نمائندے طالب نقوی اور راجن پور سے قمر سراج اور کراچی سے زہیب احمد نے ایک مشترکہ رپورٹ ترتیب دی ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق 14 جون سے کل تک بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 903 اموات ہو چکی ہیں, جن میں 326 بچے بھی شامل ہیں. سیلابی ریلوں میں بہہ کر 7 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں. NDMA نے طوفانی بارشوں سے ملک بھر میں 3000 کلومیٹر پر محیط سڑکیں بہہ جانے کی بھی اطلاع دی ہے. 130 چھوٹے بڑے پل ٹوٹ چکے ہیں. تقریباً 5 لاکھ مکانات تباہ ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے, جبکہ سیلابی صورتحال سے بے گھر ہونے والے افراد کی درست تعداد کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس تمام علاقے میں
فصلوں کی تباہی ہوئی ہے، جو زراعت کی تباہی ہوئی ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، مگر وہ بہت ہی دردناک کہانی ہے جو ابھی سامنے آنی باقی ہے۔ جنوبی پنجاب میں بہت محنت سے کام کر رہی ہیں رفائی آرگنائزیشن، اس میں شامل ہے، بہت ہی محنت سے کام کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن۔ عبدالشکور صاحب جو صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ بتائیے گا عبدالشکور صاحب کہ کیا اس وقت ایک احوال دیجیے گا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا، اور یہ جو اتنا پانی کچھ علاقوں میں کھڑا ہے اور کچھ میں نہیں کھڑا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو زمیندار تھے انہوں نے اپنی زمینوں کو بچا لیا اور پانی کو موڑ دیا، آپ لوگ گراؤنڈ پر ہیں، آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کامران بھائی بہت شکریہ۔ صورتحال بہت سنگین ہے اور میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کی کہ کوئی بات نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، انہوں نے یا تو بہت جہالت سے کام لیا یا غلط بیانی سے کام لیا۔ وہاں کی جو صورتحال ہے آپ اگر اندازہ کریں تو کوہ سلمان سے جو پانی آتا ہے وہ اس تیز رفتاری سے آتا ہے کہ اگر آپ کو 15 منٹ پہلے پتہ بھی چل جائے تبھی آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور اسی کے سبب سے اس میں تباہی بے پناہ ہوئی ہے۔ جو علاقے تھوڑے سے بچے ہیں وہ یقیناً ایسے ہیں کہ وہ بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور ہمارا ورکر جو اس وقت الحمدللہ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، اس کے لیے موبیلٹی بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے پاس ایمبولینسز ہیں، ہمارے پاس بوٹس ہیں، اور بوٹس کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری جگہوں سے لوگوں کو نکالا بھی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ آگے جانا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لوگ کندھوں پر بچوں کو اٹھا کے لائے ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کے سامان کو لے جانے میں بھی وہی دشواری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو رہائشی بستیاں ہیں ان کے نقصان کی اور تباہی کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رہائش ہے، شیلٹر ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے؟ رہائش کی صورت تو یہ ہے کہ غالباً ایک یوں سمجھ لیں 80% مکانات تو اب قابل رہائش نہیں ہوں گے۔ ان میں سے جو کچے ہیں وہ تو ملبے کے ڈھیر ہیں، اس کے اندر سے تو سوکھنے پہ آپ کو سامان بھی نہیں ملے گا، وہ سارے اس کے اندر بہہ گیا ہے۔ البتہ جو پختہ مکانات ہیں وہ بھی اتنے ڈیمیجڈ ہوں گے کہ اس میں شاید رہنا ممکن نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ریپیئر کا کام کیا جائے۔ زراعت کا احوال سنائیے، معاش کا، زراعت کا کیا حال ہے؟ سر یہ تو بہت برا ہے۔ پانی اترے گا تو ٹھیک اندازہ ہوگا، لیکن معاش کی حالت تو بہت خراب ہوگی، اور میں اس سے پہلے مرحلے کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ پانی اترے گا تو یہ جو فیملیز ہیں ان کو رہائش کے لیے بھی مسئلے ہوں گے، یعنی اس سے اگلے مرحلہ جو ہے اس سے جانے سے پہلے ہم پلان کر رہے ہیں کہ یہاں ہم خیمہ بستیاں بسائیں، اور کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے یہ بات سمجھانے کی کہ کم از کم ہمیں وہاں 5-7 ہزار خیمہ درکار ہوں گے، جس میں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ بیماریاں ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس پانی میں یہ زندہ ہے اس میں تو پینے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، سارا کنٹیمنیٹڈ پانی ہے۔ تو ہم نے کوئی 35 مقامات پہ یہ جو ہے وہ ہیلتھ سینٹر بنانے کے اور کلینک بنانے کا آغاز کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہیضہ اور ڈائریا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی خوراک کا اور پانی وغیرہ کا کیا انتظام ہے عبدالقدر صاحب کہ ابھی اس کی جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے وہاں تو پانی جو صاف ہے کنٹینرز کی صورت میں، اور ہمارے پاس موبائل یونٹ ہیں وہاں ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جہاں ٹرک پھنس گئے ہیں، پانی اتنا گہرا ہے کہ اس کو کراس کر کے آگے نہیں جایا جا سکتا، اور دوسری طرف پہنچنے کی صورت ہیلی کاپٹر ہی ہو سکتی ہے جو غالباً ناپید ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالشکور ہمارے ساتھ ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر۔ الخدمت فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب کے ان سیلابی علاقوں میں بے پناہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اندرون سندھ جہاں پر تباہی ہے، سیلاب نے بے پناہ تباہی مچائی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے بری طرح سے پریشان ہو گئے، گھر تو کوئی رہا نہیں، رہائش نہیں رہی ہے، زراعت فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور معاشی مصیبتیں سر پہ کھڑی ہیں، اور کوئی مدد اس وقت نہیں ہے۔ سیلاب کی صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ منصوبہ جس کا دراصل کام ہوتا ہے کہ وہ پانی نکالے، LBOD،
اسی نے پانی کو روکا ہوا ہے اور اس پانی کے روکنے نے پورے اندرون سے تباہی مچائی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 2 ماہ سے جاری بارشوں اور سیلاب کی تباہی کے باعث سندھ حکومت نے صوبے کے 30 اضلاع میں 23 کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ سندھ میں بارش سے 293 اموات ہو چکی ہیں، 3.5 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ اندازے کے مطابق تقریباً 2300 کلومیٹر سڑکیں بہہ گئی ہیں، 45 پل ٹوٹ گئے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے تباہی کی ایک طویل داستان ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ سندھ میں بارشوں کو سیلاب میں بدلنے میں حکومت سندھ کی نااہلی اور LBOD منصوبے نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ 90 کی دہائی میں اربوں روپوں سے بننے والا لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، یعنی کہ یہ نالا جو کہ زرعی زمینوں کو سیب تھور سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ نالا بے نظیر آباد سے شروع ہو کر سانگڑ میرپور خاص سے گزرتا ہوا بدین میں رنکچ کے مقام پر سمندر میں جا گرتا ہے۔ لیکن اس نالے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پانی کو، اضافی پانی کو LBOD لے کے جائے اور سمندر میں گرائے، لیکن یہ منصوبہ LBOD نالے کے ڈیزائن میں بے پناہ ٹیکنیکل خامیوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہے۔ منصوبے کی راہ میں اس کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات خوب بنی ہے اور اس کی بھرمار ہوئی ہے۔ حکومت سندھ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، جبکہ بارشوں کے دوران اس آبی گزرگاہ میں شگاف پڑنے یا پانی کا رخ موڑنے کے واقعات نے اس منصوبے کی وجہ سے بارشوں کو قدرتی آفت اور سیلاب میں بدلنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ عذاب جان ہو گیا ہے، جبکہ اس کا کام اس پوری صورتحال سے ان علاقوں کو بچانا تھا۔ مانسون بھی اس نالے سے پانی کے سمندر میں گرنے کے بجائے ملحقہ اضلاع کا رخ کیا۔ درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ سیلابی پانی نے مقامی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا اور بکھرے ہوئے سیلابی ریلوں کی وجہ سے زرعی علاقوں، کھڑی فصلوں، سبزیوں کی کاشت اور باغات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں 90% کپاس، 80% کھجور کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 4 لاکھ ایکڑ پر لگی مرچیں، سبزیاں اور پھلوں کے باغات کے بھی پانی کے نظر ہو چکے ہیں، اور محکمہ زراعت نے 120 ارب روپے کے زرعی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا ہے۔ اور معلومات لیتے ہیں تازہ ترین۔ جناب ندیم شاہ جاموٹ ہمارے ساتھ ہیں، سینئر نائب صدر ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے۔ شاہ صاحب، آج کی ہمیں ذرا تازہ ترین صورتحال بتائیے۔ کچھ پانی اترنا شروع ہوا ہے، اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں جو آپ کی معلومات تک پہنچی ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کامران بھائی کہ آپ نے اس قیامت خیز تباہی کے موضوع پہ بات چیت کی اور اس کو آپ نے مسئلے کو اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ پانی اوپر سے تو برسات بڑی ہے، لیکن نیچے سے جو نااہلی ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ 2010 میں یہ بریج پڑا، اس سے ہم نہیں سیکھے۔ 2011 میں برساتیں پڑی، ہم نے وہ سیم نالے نہیں بنائے، LBOD کو ہم نے باقاعدہ تیار نہیں کیا، ان کے اوپر جو قبضے ہوئے۔ اس کے بعد جو نیچرل ڈرینز تھے، جیسے پران ڈھوڑو ہے میرپور خاص میں اور دوسری جگہ، وہاں پہ سب بڑے بڑے آدمیوں نے قبضے کر کے کہیں کالونی بنا لی، کہیں اس میں اپنی بیٹھکیں بنا لی۔ تو یہ تباہی جو ہے صرف اوپر کی نہیں ہے، نااہلی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ LBOD کا آج دن تک ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا ڈسچارج ہے کتنا جائے گا، کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چند اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ڈرینیج سسٹم انہوں نے بنایا ہی نہیں، جیسے حیدرآباد ہے، ٹنڈولا یار ہے، مٹیاری ہے، وہ پانی کہاں جائے گا؟ ابھی اگر پانی ہم نکالیں بھی تو کامران بھائی کہاں نکالیں؟ ہر جگہ پانی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو نیچرل گریڈینٹس ہوتا ہے، جو یہ نیچے پانی آتا ہے سمندر کی طرف جاتا ہے، اس کے سب کے اوپر ایسے ہی بنا ہوا۔ آپ دیکھیں پلیاں ٹوٹ گئی ہیں، نقصانات ہو گئے ہیں۔ LBOD نہیں تو سکھر تو شاہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نکلنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور جو نظام یعنی کہ جو ایک مرکزی نظام LBOD کی شکل میں تھا اس پہ تعمیرات بن گئی، وہ تو خود عذاب جان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو پانی نکلنا تھا وہ تو کیا نکلتا، اسی سے مختلف علاقوں کی طرف اس کو موڑ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ پورا پانی کھڑا ہے اور اس نے جو تباہی مچانی تھی وہ مچا دی ہے۔ ابھی نکاس کا فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں جی، نکاس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کھجور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سارا فصل تیار تھا، اور جو جون میں جولائی میں اس کی ہارویسٹنگ ہونی تھی، 90% کھجی کا فصل تباہ ہو گیا۔ حالانکہ ہم اسے بچا سکتے تھے،
ہمیں اس کے لیے جو ہے اوپر کیپنگ کے بھی سہولت کر سکتے تھے, ڈرائنگ یونٹ لگا سکتے تھے کہ بھائی آپ اندر لگا لیں, اتنا سارا آپ کو 2011 میں نقصان ہوا, آپ نہیں سمجھے. پھر اس کے بعد اگر آپ کاٹن پہ آئیں تو کاٹن ہماری 16-17 لاکھ ایکڑ پہ لگتی ہے سندھ میں. اس سال پانی کی شارٹیج کی وجہ سے وہ 11-12 لاکھ پہ لگی. 11-12 لاکھ ہی تقریباً 80 سے 90% وہ تباہ ہو چکی ہے. منیمم جو خرچہ کاشتکاروں کا اور ہاریوں کا جو ہے وہ 70 ارب روپے کے قریب ہے صرف کپاس کا. اس کے بعد 1.25 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم لوگ پیاز لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد ویجیٹیبل ہوتی ہیں, تقریباً ویجیٹیبل سب 90% ختم ہو چکی ہیں. سندھ کی پروڈکشن جو پیاز کی ہے وہ 60 سے 65% ہے پاکستان کی, تو وہ بھی چلی گئی. بلوچستان آگے ہی ڈوب گیا. تو اب ایسے آپ دیکھیں, ابھی تو آگے جو ہے آپ کو ٹماٹر 400 سے 500 روپے کلو ملے گا, آپ کو پیاز جو ہے وہ 400 ملے گی, بھنڈی, سبزی, ترئی, کدو ناپید ہو جائیں گے. یہ بندہ لینے سے زیادہ افورڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہوگا, اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ ہوگا, اسیسیبلٹی کا بھی مسئلہ ہوگا. تو یہ جتنی بھی اداروں کی, حکومت کی جو بھی کارگزاری ہے, we growers are supposed to bear the brunt of mismanagement. تو شاہ صاحب ابھی تو یہ پانی جب اترے گا تو پتہ چلے گا نا کہ تباہی کی لیولز کیا ہیں, اور پھر اگلے سیزن کی بھی تو بوائی نہیں ہوئی ہے نا. نہیں جی, ابھی تو اللہ نہ کرے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پانی جب تک اترے گا نہیں, ہم گندم نہیں کاشت کر سکیں گے. اس کے بعد جو مونجی چاول ہم لوگ لگاتے ہیں وہ 18 لاکھ ایکڑ کے اوپر لگاتے ہیں سندھ میں, اور وہ میجر سورس ہے ہمارا ایکسپورٹ ارننگ کا. ہمارے $2 بلین پچھلے سال کمائے تھے رائس کے ایکسپورٹ سے, اور وہ تقریباً 80-90% سندھ میں لگتا ہے. وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پلانٹیشن جو ہے وہ 50% ہوئی, پھر جو ہوئی وہ اپنے برساتوں میں ڈوب گئی, پھر جو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا وہ نہیں ہوا. گندم جو ہے یہاں پہ 4000 روپے من جو ہے وہ بک رہی ہے, اور اس کے علاوہ اگر چاول ہو جاتے تو کم از کم غریب آدمی کے لیے کھانے کے لیے ہو جاتا ہے. ہمارے پاس سندھ میں کہتے ہیں کہ بھائی آٹا ہے تو چلو ٹھیک ہے, پیاز سے بھی کھا لیں گے, نمک مرچ سے بھی کھا لیں گے. اب گندم ہے نہیں, چاول ہو نہیں رہا ہے, بچا کچھ بھی نہیں ہے. این ڈی اے میں کدھر ہے, پی ڈی اے میں کدھر ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تباہی ہے, بربادی ہے, اور آپ نے اس کی داستان سن لی ہے, اور یقیناً ناقابل برداشت پوری یہ صورتحال ہے. جناب سید ندیم شاہ جاموٹ سینئر وائس چیئرمین سندھ آبادگار بورڈ ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.